ایک مرتبہ دوسری پڑھ لیجئے، اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ تو اہل بیت اطہار کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مثال کشتی نوح کی ہے۔ تو اہل بیت اطہار سے اللہ نے محبت سکھائی ہے، مودت سکھائی ہے۔ رسول اللہ نے بار بار کہا کہ جو میری اہل بیت سے محبت رکھے وہ مجھ سے محبت رکھا، جو مجھ سے محبت رکھا وہ اللہ سے محبت رکھا، جو اللہ سے محبت رکھا اللہ اس کو جنت عطا کرے۔ پھر سرکار نے فرمایا جو میری اہل بیت سے بغض رکھا وہ مجھ سے بغض رکھا، جو مجھ سے بغض رکھا وہ اللہ سے بغض رکھا، جو اللہ سے بغض رکھا اللہ اس کو جہنم رسید کرے گا۔ تو اہل بیت تھی امام حسن حسین ہے، حضرت فاطمہ ہے، حضرت مشکل کشا علی مرتضیٰ ہے۔ محرم میں اپنے گھروں میں بھی درود شریف پڑھیے اور امام حسین کی فاتحہ کا اہتمام کیجئے، ذکر حسین کیجئے۔ پہلے ہمارے بچپنے میں، ہمارے لڑکپن میں، آج بھی ہو رہا ہوگا بعض گھروں میں، مگر لیبرزم اتنا چھا گیا ہے اب مخصوص گھروں میں ہو رہا ہوگا، کیونکہ یہ کیکو وہ کیکو روٹ کیکو وہ شربت کیکو میں پڑھتے پڑھتے امام حسین کی فاتحہ کیکو، اس سے بڑھ کے امام حسین کربلا میں آئے کیکو، یہاں تک چلے گئے۔ وہ روڈ سے نکل کے کربلا تک چلے گئے۔ روڈ کیکو بولے، قبولی کیکو بولے، کھچڑی بولے، شربت بولے، اس آسے میں بولتے روڈ کو بولتے اپن پکڑنا ہے اس کو روڈ پہ۔ کیا بول رہا بولتے بھائی آپ، میں جو بتا رہا ہوں آپ وہ نسخے استعمال کرو، پھر دیکھو آپ کیا ہوتا۔ ہم خاموش بیٹھ گئے، نہیں وہ ایسا ہے، انہوں ایسا نہیں بول رہے ہیں، انہوں یہ پوچھ نہیں تو سمجھا، پھر پوچھے تو سمجھا تو سمجھتے انہوں ہمارے علماء سمجھائے نا، دلائل کی انبار لگا دیا نا، قرآن و حدیث کی سمجھے نہ، انہوں قرآن مانتے نہ حدیث مانتے، انہوں ایک ہی چیز مانتے جو کربلا میں لے کے امام حسین آئے تھے، بس سمجھ لو آپ اشارہ۔ انہوں کوئی چیز نہیں مانتے، آپ خواہ کے میرا داماد ہے میں سمجھا لوں گا، میری بہو ہے میں سمجھا لوں گا، انہیں جو ہے نکل جاتی آپ کچھ لے کے۔ گھر برباد ہو رہے ہیں، سنیوں کے گھر جا کے کیا کی ہو گئے۔ کئی سنیوں کے گھروں کسی کا سسرال وہاں بھی ہے، کسی کی ماں باپ وہاں بھی ہے، کسی کی بھائی بہن، کسی کا ماموں وہاں بھی ہے، کسی کا خالو وہاں بھی ہے، سب یزیدی آئیے۔ اس واسطے سے اب شادیاں کرے تو سوچ سمجھ کے تحقیق کر کے کرو۔ اگر کوئی سنی جہیز لیتا تو جہیز دے کے کرو، مگر عقیدہ تو صحیح رہیں گا نا۔ نہیں انہیں جہیز نہیں لیتا، بعد میں لیتا نا، پھر اچھا کرو، کیوں کر رہے؟ یہ تو ذہن بناوا ہے نا بھئی بیٹی پیدا ہوتے اس کو جہیز دینا ہے بول کے، ذہن بناوا ہی تھے۔ بعض لوگ تو روتے بیٹی ہوئی تو، حالانکہ بیٹی رحمت ہے، بیٹی رحمت ہے، رحمت۔ ہاں اس کو، یہ کانسیپٹ کو سرکار نے توڑا۔ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، میرے آقا نے بیٹی کو عزت دی، کہا بیٹی رحمت ہے، جو اپنے بیٹیوں کو سنوار کے ان کی شادی کر کے ان کو ٹھکانے اچھے گھر میں بھیجے گا، کل قیامت میں میرے ساتھ ایسا رہے گا۔ یہ مجدہ، یہ بشارت میرے آقا نے سنائی۔ بیٹی رحمت ہوتی، بیٹی کو بہت چاہنا، سرکار کتنا چاہتے تھے، حضرت فاطمہ آئے تو سرکار اٹھ کے کھڑے جاتے تھے۔ بیٹی کو کبھی نہیں، بیٹی کو بیٹے سے زیادہ بیٹی کو کرنا، بیٹی سے محبت کرنا، بیٹی کو کلیجے لگانا، بیٹی کا ہر خیال کرنا۔ اس واسطے ہمارے ماحول میں ہوگا بیٹی جب جاتی ہے تو ہم اس کو اچھا سنوار کے بھیجتے ہیں، اچھا جہیز دیتے ہیں، ہم سے جو ہو سکا دے سکتے ہیں۔ وہ پہلے سے ہمارا ذہن بنا ہوا ہے، تم بیچ میں اٹھ کے کیا بول رہے؟ میں کہا سنی کو دو، نہیں لیتی انہیں جہیز، انہیں بعض لوگ تو لعنت ہی ہے۔ میں تو کئی وقت جلسوں میں بولا جہیز لینا لینا لعنت ہے، کہتے ہیں بولا تو لعنتی ہے، سرکار نے اپنی شہزادی کو جہیز دیا، تو لعنتی ہے۔ یہ کانسیپٹ کو بھی ختم کرو آپ۔ کیا ہے اچھا اب کتنا اور لڑکی والوں پہ ظلم ہے رہا، اس میں نہیں بولتے بہت اصلاح معاشرہ، تم پہلے اپنی اصلاح کرا لو۔ کہ مسجد میں شادی کر رہے ہیں خبیثہ، مسجد میں شادی کرتے ہیں،
ہاں اتنے بڑے بڑے بزرگاں گزرے, مسجد میں شادی کہاں, گھروں میں ہوتی تھی پہلے, مسجد میں شادی کر رہا. تو میں بولا ٹھیک ہے مسجد میں کرو شادی, پھر ویسی جو ہے نکاح ہونے کے بعد دلہن کو لے کے چلے جاؤ. مسجد میں شادی, بنجارہ ہل میں ڈینر, کہیں کو پتہ, کہیں کو بچیوں کا پیسہ, کہیں کو اسراف کرا رہے, کہیں کو خرچہ کرا رہے. ہاں ہمارا یہ کانسیپٹ ہے اہل سنت جماعت کا, ہم جہیز مانگتے نہیں, دیا تو لے لیتے. ڈیمانڈ غلط ہے, مانگنا غلط ہے. اگر دے رہے تو تحفہ سمجھ کے قبول کر لینا, ڈیمانڈ نہیں کر رہا. ہاں کہ ہمارے کو گاڑی دیو, ہمارے کو جو ہے 2 لاکھ روپے دیو, ہمارے کو اتنا برتن دے, کچھ بھی نہیں, جو دے دیا وہ لے لینا بس. امنا صدقنا, تو وہ شادی کامیاب ہو جاتی. اب شادی خانہ لے رہے ہیں 2 لاکھ روپے کا, اور جب جو ہے سمجھ میں نہیں آتا, فرمائشہ کر رہے ہیں ابھی فلاں شادی خانہ لینا, پھر کیا کیا شادی میں یہ دینا, یہ کھانا ایسا کھلانا, کھانا ویسا کھلانا. یہ غلط بات ہے, یہ انتہائی خراب بات ہے. جو کھلا لیے کھا لو. میں تو بول رہا ہوں اگر نکاح کر رہے نا مسجد میں, جتنے بھی نکاح کرنے والے ہیں, سیدھا جو ہے نکاح کرو, دلہن کو لے کے چلے جاؤ, گھر میں اچھا کھانا کھلا لو. ہاں کتنا آسان ہے. سرکاری ساتھ بولے کہ نکاح آسان کرو, زنا کو مشکل کر دو. پھر وہ بات یادیں رہتی. خالی شربت کا کیوں بنا رہے ہیں, کھچڑی کا کیوں بنا رہے ہیں, قبولی کا کیوں بنا رہے ہیں. ارے مر گیا کنجوس. ہاں کیسا ہے یہ. اس لیے میں صاف صاف گفتگو کرتا ہوں, آپ حضرات ان باتوں پہ غور فرمائیے, اور اہل بیت کی محبت. آپ آئیے, آج جلسے میں باقر صاحب سنائیں گے حدیث پاک, وہ جو حضرت فخر الدین رازی رضی اللہ عنہ نے لکھا, تفسیر کشاف میں وہ حدیث آئی, طویل حدیث ہے, جس میں ایک ہے, میں ایک حدیث کا ٹکڑا سناتا ہوں. کیا خوشی کی بات ہے کہ جو اہل بیت سے محبت رکھے گا, انہیں مرنے سے پہلے اپنا ٹھکانہ جنت میں دیکھ لیں گا. کیا خوشخبری ہے. اب بولو فاتحہ دینا نہیں دینا, اب بولو کھچڑی بنانا نہیں بنانا, اب بولو اہل بیت کی محبت کا دم بھرنا نہیں بھرنا, اب بولو غم حسین کو یاد کرنا نہیں کرنا. اس لیے ہم کلین مرکزی مجلس اہل سنت جماعت 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک 10 روزہ جلسے ہر سال رکھ رہے ہیں. آج ہم کو یہ یہاں پر جلسہ کرتے ہوئے 39واں سال ختم ہوا, 40واں سال چل رہا ہے الحمدللہ. تو ہر سال ہم جو ہے 1 محرم سے 10 محرم تک کلین مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کے بینر پر شہادت امام حسین علیہ السلام اور شہیدان کربلا علیہ السلام کے جلسے رکھتے ہیں. الحمدللہ 7 جلسے, اللہ کا لاکھ شکر الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. سرکار کا صدقہ, امام حسن حسین کا صدقہ, بھی فاطمہ کا صدقہ, حضرت علی کا صدقہ, غوث و خواجہ میرے پیر کا صدقہ ہے. الحمدللہ پورے جلسے الحمدللہ کامیاب ہوئے. 7 جلسے. کل تو ہم ایسا ڈر رہے تھے کہ بارش کہاں ہوتی ہے. ہاں اللہ نے ایسا کرم کیا, اللہ کا شکر ہے. ہم سمجھ گئے کہ اللہ رکھتا ہے تو حسین سے محبت رکھتا ہے. بارش ہو رہی تھی, ہم تو سمجھے کہ موسیٰ دھار بارش ہو جائے گی, لیکن اللہ نے ایسا کرم کیا کہ ہوئے چھیٹے, لیکن رحمت کے چھیٹے ہوئے. رحمت, بارش بھی آئی ہمارے جلسے میں, تو امام حسین کا ذکر سننے کے لیے آئی. یہ کرم ہوا. آپ دعا کیجئے کہ ہمارا پیر کا جو جلسہ ہے وہ بھی باہر ہے, زین فنکشن ہال اندرون تالاب کٹے میں پیر کے دن, یعنی کل پیر کے دن جو جلسہ ہے 9 محرم بعد نماز عشاء. 9 محرم کا جو مشہور جلسہ ہے ہمارا زین فنکشن ہال اندرون تالاب کٹے میں, اس میں آپ شرکت کیجئے. انشاءاللہ بیان کریں گے. ہمارے کنوینر صاحب جناب سالم چشتی صاحب کہہ رہے تھے کہ 8 تاریخ ہے, اب حضرت عباس کا ذکر کیجئے. تو میں ان کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں. جنگ ایک ہی دن ہوئی خالی. اب یہ بنا لیے قاسم اس دن شہید ہوئے, حضرت عباس اس دن شہید ہوئے, یہ سب رافضیوں کی بنائی ہوئی ہے. جنگ جو ہوئی ہے ایک ہی دن میں ہو گیا فیصلہ, سب شہید ایک ہی دن ہوئے. اب عنوان بنا کے الگ الگ تقریر کرتے ہیں وہ الگ بات ہے, لیکن 8 تاریخ کو حضرت عباس شہید نہیں ہوئے, 9 تاریخ کو نہیں ہوئے. حضرت عباس کی بھی شہادت 10 محرم ہی کی ہوئی. اس لیے آپ 10 محرم کو
علی اکبر علی اصغر حضرت عباس حضرت قاسم کی شہادت سننے کے لیے آپ 10 محرم کو آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ آپ کو ہینڈ بل دیے جائیں گے. آپ 10 محرم کو اس مسجد میں جامع مسجد افضل گنج میں 10 محرم 9 اگست منگل کے دن صبح 10 بجے تشریف لائیے. 10 محرم کو ہمارا مرکزی جلسہ ہوگا اسی مقام پر اسی مسجد میں. 9 اگست کو 10 محرم کا جلسہ ہوگا اور شہادت کا اس میں خصوصیت یہ ہے آپ تو جانتے ہیں کہ دعا عاشورہ پڑھائی جاتی ہے. دعا عاشورہ انشاءاللہ 11:30 بجے پڑھائی جائے. آپ تمام حضرات دعا عاشورہ میں شریک ہونے کے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا جو 10 محرم کو دعا عاشورہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو ہر بلا آفت ہر مصیبت سے محفوظ رکھتا ہے. اس لیے تشریف لائیے 10 محرم کو 9 اگست منگل کے دن یہاں اس مسجد میں صبح 10 بجے صبح. اور آج کا جلسہ بعد نماز عشاء مسجد حسینی فتح دروازے میں ہے. کل کا جلسہ پیر کے دن زین فنکشن ہال کے سامنے بعد نماز عشاء ہے. اور 10 محرم کا جلسہ صبح 10 بجے ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو رحمت برکت عطا فرمائے. اہل بعد سے محبت و مودت فرمائے. کھڑے ہو جائیے صلاۃ و سلام.